لیے ہمیں یہاں پر ایکسٹرا آرڈنری مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. یہاں پہ چودھری برادران جو ہیں وہ طاقت کے بل بوتے ہوئے پالیٹکس کرتے ہیں. میں اگر صبح چاہوں گا کہ میں 1000 بندے کو بلانا چاہتا ہوں تو میں واٹس ایپ میں میسج کروں گا, ٹھیک 4 بجے سے 5 بجے آپ دیکھیں گے 1000 بندہ یہاں پہ پورا ہوگا. کہا نا کہ یہ ڈیرا ایک عام ڈیرا نہیں ہے, یہ ٹرسٹ کی مانند ہے. اس کے ساتھ جڑے لوگ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. میری اکانومی کو شاید میرے مرنے کے بعد بھی سمجھ پائے گا. سورس آف انکم کیا ہے؟ میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم پوری زندگی پوری فیملی اوورسیز ہیں. آج بھی ہمارا آدھے سے زیادہ خاندان بیرون ملک ہیں. یہاں 100 سال سے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر شعبے میں رزق یا اسباب پیدا کیے ہوئے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ پہلی بات کہ ہمارے سورس انکم تو وہ ہوتے ہیں جو کوئی بڑی بڑی جن کی ضروریات ہوں. بھائی یہ ابھی کوئی 10 منٹ پہلے یہاں پہ کھانا کا جو لنگر پکتا ہے وہی میں بھی ساتھ بیٹھا ہوتا وہی کھا لیتا ہوں. انکم آف سورسز ہوتے ہیں آپ کی پی آر, آپ کے لوگ. میں نے کہا نا کہ یہ ڈیرا ایک عام ڈیرا نہیں ہے, یہ ٹرسٹ کی مانند ہے. اس کے ساتھ جڑے لوگ پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. میری اکانومی کو شاید میرے مرنے کے بعد بھی سمجھ پائے گا. لیکن لوگ سیاست کو, اگر آپ بزنس کرتے ہیں تو پھر آپ سیاست نہیں کر سکتے, پبلک سیاست نہیں کر سکتے. ہوتی ہے آپ بزنس کی وجہ سے سیاست میں آتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آپ عوام کی خدمت سے سیاست میں آتے ہیں. تو آپ کا حلقہ باب اتنا بڑھ جاتا ہے. فرض کریں الیکشن میں لڑتا ہوں تو جب 2008 میں نے پہلا الیکشن لڑا تھا یا 2002 میں ہم, تو شاید ہم نے گاڑیاں رینٹ پہ اس وقت منگواتے ہوتے تھے لوگ. آج ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ گاڑی رینٹ پہ بھی لینی ہوتی, کیونکہ اللہ کا شکر آپ کے لوگ اتنے ویل اسٹیبلش ہو گئے ہیں, اتنا بڑا آپ کا گروپ بن گیا ہے کہ کبھی یہ چیزیں مان ہی نہیں رکھتی. آپ کیا سودہ لوگ ہیں, گھر سے تیل ڈلوا کے آتے ہیں, سارا دن آپ کے ساتھ رہتے ہیں. تو یہ ڈیرے کا میکنزم ہے. آپ کو یہ سیاست کیسے چل رہی ہے جو شاید پورے پاکستان میں کسی کے پاس نہیں ہوگی. یہاں بھی ہماری ایک فنانس کمیٹی ہے ڈیرے میں, ڈیرے کے اندر, جو ہمارے لائل لوگ ہیں. اس میں کوئی دولتیا بھی نہیں آ سکتا. وہ ہیں جن کے تیسری نسل سے ہمارے ساتھ تعلق. واہ واہ. وہ لوگ ہیں, کوئی 38 لوگ ہیں شاید. آپ اس وقت جتنی ہم سیاسی ایکٹیویٹی کرتے ہیں وہ فنانس کمیٹی مینج کرتی ہے, ہم نہیں مینج کرتے, نہ میرا کوئی بھائی مینج کرتا ہے. وہ لوگ مینج کرتے ہیں. ہاں, انہوں نے مینج کرنا ہے, انہوں نے انتظامات کرنے ہیں, انہوں نے پیسے جمع کرنے, انہوں نے خرچ کرنے ہیں, جو بقایا انہوں نے واپس کرنے ہیں. یہ ایک ہمارا میکانزم. اسی طرح ہمارا جو واٹس ایپ گروپ ہے وہ میرے لائے لوگوں پہ. مثلا میں ابھی میسج کروں گا, آپ آدھے گھنٹے میں دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں نے اس پہ واپسی رسپانس کیا ہے. تو یہ میری طاقت ہے. میں اگر صبح چاہوں گا کہ میں 1000 بندے کو بلانا چاہتا ہوں تو میں واٹس ایپ میں میسج کروں گا, کل بتاؤں گا کہ شام 4 بجے یہاں پہ 1000 میرا ساتھی اکٹھا ہوگا. تو کوئی فون کالز اطلاعیں نہیں ہوگی, کوئی لسٹیں نہیں بنے گی. اللہ تعالیٰ کے فضل کو آپ نے کرسیاں لگانی ہیں, ٹھیک 4 بجے سے 5 بجے آپ دیکھیں گے کہ 1000 بندہ یہاں پہ پورا ہوگا, بیٹھا ہوگا. تو یہ ایک ایسی پبلک سیاست ہے, اسے ہر کوئی کرتا نہیں. اگر آپ ویکینڈ کی سیاست کرتے ہیں تو پھر سیاست آپ کی اسی طرح ویکینڈ ہو جاتی ہے. آپ مہینے والی کرتے ہیں تو آپ کا تعلق بھی لوگوں سے مہینے والا ہو جاتا ہے. تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس گھر کی سیاست بڑی منفرد ہے. اسے اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک آپ اس کے اندر آ کے یہاں بیٹھتے نہیں یا رہتے نہیں. آپ اس کو سمجھ نہیں سکتے. دور سے چیزیں مختلف نظر آتی ہیں, اور جب آپ اس کے قریب نہیں آتے آپ اس کی حقیقت کو سمجھ نہیں سکتے. جیسے یہ مہاجرین کا الیکشن ہے تو اس کے نشیب و فراز کو میں فیس کر رہا تھا. الیکشن تو پورے پنجاب میں ہوئے ہیں, لیکن گجرات کا الیکشن بالکل مختلف تھا. اس کی وجہ اس کی ہسٹوریکل ہسٹری ہے کہ یہاں پہ چودھری برادران جو ہیں وہ طاقت کے بل بوتے پہ پالیٹکس کرتے ہیں. وہ طاقتور حلقوں کے ساتھ رشتے کی بنیاد پہ پالیٹکس کرتے ہیں. وہ کبھی بھی عوامی سیاست پہ
صبح سے شام تک عام لوگوں کی بات سننے پہ، اس پہ ان کی سیاست کا توکل یقین نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں یہاں پر ایکسٹرا آرڈنری مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں جو شاید دوسرے اضلاع میں اس طرح نہیں ہیں.